جتنی میری کردار کشی کی گئی ہے اس ملک میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی نہیں کی گئی. مجھے تو خیر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، کتاب چھپا دی پچھلی الیکشن سے پہلے کسی سے پیسے دے کے، انہوں نے جو میرے اوپر اچھالا ہے گند. مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جو انہوں نے ایک پلان طریقے سے ان کے خلاف کیمپین چلائی ہے، ایک وہ خاتون. میں اپنی زندگی میں اگر کسی انسان کو سمجھاؤں کہ وہ میرے سے بہت آگے ہے ایمان میں، وہ بشرا بیگم ہے. اب اس کی جو کردار کشی کی گئی، جو خاتون نہ کبھی ڈنر پہ جاتی ہے، نہ کسی شادی پہ گئی ہے 5 سالوں میں، نہ کوئی بار لندن گئی ہے، نہ کوئی شاپنگ کا شوق ہے، نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے کیا پلان کر کے. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے وہ انسان کھڑا ہوں جو ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے. اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو جتنا ان کا پیسہ ہے ساری تو تقریباً ٹی وی چینلز خرید چکے ہیں. یہ ہر روز وہ ہمارے اگینسٹ پروپیگنڈا کرتے، کیا فرق پڑا؟ وہ چینلز کوئی لوگ نہیں دیکھتے. سنیں ذرا میری بات، ہمیں یہ خوف نکل جانا چاہیے کہ میں اگر وزیر بنوں گا یا بنوں گا یا MP تو مجھے عزت زیادہ مل جائے گی. بلکہ جتنا آپ کو اللہ نوازتا جاتا ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے، ذلت زیادہ ملتی ہے اگر آپ جو لوگوں سے وعدہ کریں وہ پورا نہیں کرتے. جتنی ذمہ داری جتنا اوپر لے کے جاتا ہے اتنی آپ کو زیادہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے اللہ آپ کے اوپر. اس لیے یہ بھی غلط فہمی نہیں تو یہ سارے جو چور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو سارے ملک میں سب سے زیادہ عزت ملنی چاہیے، جو 30 سال اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں. لوگ گالیاں نکالتے ہیں، آج کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر نکلیں گے لوگ انڈے ماریں گے ان کو. کیونکہ ذلت اور عزت نہ پیسے سے کسی کو ذلیل کرا سکتے ہیں، نہ کوئی پوزیشن آپ کو عزت دے سکتی ہے. اور جو آخری چیز ہے رسک. دیکھیں، میں پھر آپ کے سامنے وہ کھڑا ہوں. ورلڈ کپ جب ختم ہوا تو میں نے ہاسپٹل بنانا تھا، میں نے وعدہ کیا ہوا تھا. تو میں نے کبھی ورلڈ کپ جیتے، حالانکہ جو کرکٹ میں اللہ نے مجھے پوزیشن دی تھی، جو میرا جو مقام بن چکا تھا، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تھوڑی دیر سال کے اندر کوئی کرکٹ کے اوپر بات چیت کر کے میرے پاس کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. کوئی میں نے کام نہیں کیا، صرف پہلے میں ہسپتال بنانے پر لگ گیا، اس کے بعد 96 کے اندر پولیٹیکل پارٹی لگی، سارا وقت اس میں اور ہسپتال میں نکل گیا. لیکن آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، کئی مجھے مشکل ٹائم آئے، پیسے ختم ہو گئے، کبھی مجھے اپنی ضروریات کے لیے جو پیسے چاہیے تھے اس میں کبھی نہیں آئے. کیونکہ رزق تو اللہ دیتا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا. جب میرا پیسہ ختم ہونے لگتا تھا، کوئی سیریز آتی تھی، وہ کہتے تھے جی عمران خان یہ کرکٹ کے اوپر آپ تبصرے کر دیں. وہ تبصرے کرنے میں سال کا ہی خرچہ نکل جاتا تھا 5 دنوں میں. یا پھر کوئی پرابلم، میرا گھر بنا رہا تھا، پھر پیسے ختم ہو گئے. پھر ایک دم آیا جی وہ ہندوستان سے میچ ہے، انہوں نے کہا جی اتنے ہفتے کے لیے آئے. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا، میرے بچے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا 5 دن دے دیں. 5 دنوں میں میرے 2 سال کے پیسے نکل گئے، خرچے نکل گئے. یہ دیکھیں، یہ ایسے نہیں ہوتا، اوپر والا کرتا ہے رزق. کبھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ موت کے خوف کے بعد یہ ٹریپ ہے کہ میں اب یہ جو کر رہے تھے ہمارے ساتھ، جس طرح کی انہوں نے اب بندوق چلا رہا ہے، عورت وہ بیچاری سماویہ کے اوپر ایک نشانہ لے کے بندوق چلا رہا ہے. وہ کون سے خطرے میں ایسی خاتون چلی آ رہی ہے. کیا ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ تم کوئی بھی آرڈر غلط فالو کرو، انلیگل آرڈر، تم ذمہ دار ہو. کوئی آپ کو چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ قانون توڑیں. نہتی خاتون کے اوپر بندوقیں چلا رہا ہے. یا وہ 25 مئی میں جو انہوں نے کیا، یا لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے عورتوں کے سامنے انہوں نے لوگوں کو ہراساں کیا. کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اور اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف اپنی نوکریوں کے لیے وہ آرڈر فالو کیے جو انلیگل تھے. ایک زندہ قوم میں کبھی یہ آرڈر فالو نہ کیے جاتے. میں برطانیہ کا آپ کو بتا دوں،
میرا وہاں بڑا ٹائم گزرا ہے, کبھی کسی نے, پولیس نے کبھی ایسا کام نہیں, انہوں نے کہنا تھا یہ قانون اجازت نہیں دیتا, انہوں نے نہیں کرنا تھا. یہ جو غلط کام کرواتے ہیں, اوپر سے گندے قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کو آئی جی اور سی سی پی او کو اوپر بٹھا کے, یہ کسی بھی ملک جدھر حقیقی آزادی ہو, جدھر قانون آپ کے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کو حفاظت کرے, کبھی نہیں ہوتا. اور یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ضمیر کو کمپرومائز کرتے ہیں رسک کے لیے. ہمیشہ مجھے موقع ملے, ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ساؤتھ افریقہ آ جائیں کرکٹ کھیلنے کے لیے, ہم بڑے پیسے دیں گے تمہیں, بہت پیسے دیتے تھے تب میں جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا, کیونکہ ساؤتھ افریقہ بینڈ تھا, اس کے اوپر بین لگا ہوا تھا, تو وہ جو پلیئر وہاں جاتا تھا بڑے پلیئرز اٹریکٹ کرتے تھے, بڑے پیسے آفر کرتے تھے. ہمیشہ یہ آپ کے راستے میں دو راستے آئیں گے جب آپ کے ضمیر کا سودا کے لیے آپ کو کوئی پیسے آفر ہو. مجھے جو میں پہلا ٹیسٹ لاہور میں کیپٹن کر رہا تھا, مجھے ہندوستان سے آیا جی تم ایک ٹاس ہمیں بتا دو, یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے ٹاس کا فیصلہ بتا دو, ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے. بڑے پیسے تھے ان دنوں میں. تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا اللہ ضمیر ٹیسٹ کرے گا, اور انشاءاللہ آپ میں سے جو پاور میں آئیں گے, جن کو موقع ملے ایم پیز وزیر بنیں گے, میری ایک آج بات یاد رکھ لینا, عزت آپ کے ہاتھ میں ہوگی. جو دیانتداری سے عوام کی خدمت کرے گا, جو آپ وعدہ کر کے ایم پی اے بنتا ہے, کوئی وعدہ کر کے ایم پی اے میں نہیں بنتا کہ جی میں فکر نہ کریں میں جا کے بڑا لوٹوں گا پیسہ یا کرپشن میں پیسہ بناؤں گا. وہ سارے کہتے ہیں میں عوام کی خدمت کروں گا, تو جو وہ نہیں کرے گا, آپ جو مرضی کما لیں آپ کو عزت نہیں ملنی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنی ویژن بڑی کر لیں. آپ کی ویژن ہونی چاہیے, جب اللہ آپ کو موقع دے گا کہ ہمیں اللہ نے پاکستان کے اس وقت ہمیں لے کے آیا یہاں کہ ہم نے آج اپنی ذات کا نہیں سوچنا, ملک کا سوچنا, اپنی میں سے باہر نکلانا ہے. بڑا انسان کبھی بھی آج تک وہ نہیں بنا جس سے زندگی خود غرضی اور اپنی ذات کے لیے گزاری ہے. دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو یاد نہیں کرتی. کتنے ہندو یہاں اربوں پتی ہندو تھے, لیکن لوگ گنگا رام کو یاد کرتے ہیں. جو انسانیت کا, آج آپ چلے جائیں اوپر سے لے کے نیچے تک چلے جائیں, عرس کے اوپر اللہ کے صوفی جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی تھی, آج بھی چلے جائیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, 1000 سال سے پہلے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عزت اللہ اس لیے دیتا ہے, انہوں نے انسانیت کی خدمت کی. جب آپ سیاست انسانیت کی خدمت کرنے پہ چلتے ہیں, رائے حق کی پالیٹکس کرتے ہیں, تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. سارے بڑے بڑے جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا وہ سارے سیاستدان تھے, سب لیڈرز تھے. تو کیونکہ لیکن وہ انسانیت کے لیے آتے تھے, اللہ ان کو ساری دنیا کی تاریخ جب تک رہے گی عزت دیتا ہے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ عرفات پہ جب انہوں نے ختم کیا, تو انہوں نے 1 لاکھ لوگ تھے, ان سے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گواہی دو کہ میں نے اپنے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا تمہیں. تو وہ پہلے روز سے پھر وہ ریپیٹ کرتے تھے, پھر 10 روز کے بعد جاتا تھا, پھر ایسے. تو جیسے جیسے وہ پیغام جاتا رہا, تو ایک پوری سارے لاکھوں کا مجمع میں آواز اٹھی کہ ہاں نبی, آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا. اور پھر وہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا. کیوں رونا شروع کیا؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنی مشن پوری کر لی. یہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے, اب یہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہیں گے نہیں. یہی آپ کی مشن ہے. دیکھیں, آپ نے اگر عزت کمانی ہے تو جو آپ پالیٹکس کریں اپنی ذات سے باہر نکلائیں. آپ نے اگر اس کو عبادت میں شامل کرنا ہے, اپنی آخرت بہتر